بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا بھر کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سب لوگوں کے ساتھ اپنے ویوز شیئر کرتا آ رہا ہوں۔ تو اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو ڈیٹا اور انفارمیشن شیئر کی ہے وہ اوتھینٹک سورسز سے لیے گئے ہیں۔ ویری اسپیشلی جتنی بھی ہم تجزیے کرتے ہیں وہ احادیث کے مطابق ہوتے ہیں یا جو گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں۔ دیکھیے، ایک انسان جو ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے اور بعض لوگوں کے تو عقائد بھی بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ ان کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جس گھر میں کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے وہ اس طرح ان کے عقائد جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہوتے، یا وہ کسی لیبرل فیملی میں پیدا ہو جاتا ہے، یا خدا نخواستہ ایک ایسے علاقے میں پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان کے جہاں پہ لوگ جو ہے وہ حقیقی اسلام کے مطابق سوسائٹی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی ہے۔ تو جس طرح میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ ایک انسان جو خود کو شیعہ کہتا ہے، شیعہ یعنی اثنا عشری یعنی 12 اماموں کے ماننے والا، تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو لے اور قرآن مجید کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھے۔ میں تو شروع میں یہ بھی کہوں گا، آج کل جو حالات ہے کہ آپ عربک کو سائڈ پہ رکھو، جسٹ آپ فوکس کریں اس کی ٹرانسلیشن کو۔ سجیسٹ بھی کروں گا کہ جو انوار القرآن ہے ذیشان حیدر جوادی کا اسٹوڈنٹس کے لیے، یا وہ لوگ جو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت زبردست آسان اردو کے ساتھ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس میں جا کے آپ پڑھیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، اسی کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں۔ اگر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں تو شیعہ ہوں، میں تو 12 امام بھی مانتا ہوں، لیکن وہ ان کے عقائد ایسے ہو کہ جس کی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کوڑی برابر بھی حیثیت نہ ہو، مطلب اس کے عقائد جو ہے وہ صرف اور صرف ڈسٹ بن میں ہی ڈالے جا سکتے ہیں، خود ساختہ عقیدے جو قرآن کے مطابق نہ ہو، جو اہل بیت کے مطابق نہ ہو، جو رسول خدا کے مطابق نہ ہو، وہ سب من گڑت ہے، خود سے لوگوں نے بنائے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اس طرح کی سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہو یا گھر میں پیدا ہوئے ہو، گرچہ وہ خود کو شیعہ بھی کہتا ہو، لیکن وہ کمزور ہوتا ہے، وہ فرنٹ لائن پہ نہیں آ سکتا۔ بہت زیادہ لکھے پڑھے لوگوں کو بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ وہ میدان میں نہیں آ سکتے، بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ عقیدے کے لحاظ سے بہت ویک ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بینگ شیعہ مسلم اپنے عقائد کو تھوڑا اسٹرانگ کرنا چاہیے، قرآنک بنانا چاہیے، جو قرآن کے مطابق ہو، جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کہا گیا ہے کہ اس طرح کرو، کیونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ اس وقت بھی اگر ہم نہیں سدھرے تو ڈیفینیٹلی وہ ایک بک ہے جس کا میں اکثر ذکر کیا کرتا تھا کہ اٹس ٹو لیٹ ٹو بی ریڈی۔ ابھی وقت نہیں ہے تمہارے پاس کہ ایک بندہ غلط راستوں پہ ہو، غلط عقائد میں ہو اور وہ ابھی کہے کہ میں نے سدھر جانا ہے اور میں لائن پہ آنا چاہتا ہوں۔ بینگ شیعہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ شیعہ ہے، آپ کو زیادہ پرابلم نہیں ہے، تھوڑا سا خود کو قرآن کے مطابق بناؤ اور آگے بڑھو۔ اس کے علاوہ لوگوں کے پاس تو ٹائم بھی نہیں ہے، ابھی ہاتھ سے نکل گیا ہے سارا معاملہ۔ اور وہ لوگ جو کمزور عقائد کے ہوتے ہیں، یا وہ مشرانوں کی شکل میں ہوتے ہیں، یا کسی گاؤں کے کوئی اور نام رکھ لیں، تو وہ تو ہمیشہ سے ہمارے دور میں ہی کہتے تھے کہ بھئی امریکہ کے خلاف بات مت کرو، اسرائیل کے خلاف بات مت کرو، نعرے مت لگاؤ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ او بھئی تم لوگوں کو ایران نے کیا دیا ہے، تم لوگوں کو کوئی بجٹ ملتا ہے کیا، ہر وقت ایران لگا ہے۔ یا فار ایگزامپل آپ لوگ حزب اللہ کی حمایت نہ کرو، ان کا فلیگ نہ لگواؤ۔ تو یہ سب چیزیں ہم پچھلے 25 سال سے میں خود فیس کر رہا ہوں، اور میں سوچتا رہتا ہوں کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے ہی دین کی پروموشنز کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ابھی سب لوگوں کے سمجھ میں آ گیا کہ ایران زندہ باد، حزب اللہ زندہ باد، انصار اللہ زندہ باد ہم کیوں کہتے تھے اور اس کی ضرورت کیا تھی۔ ہاں، وہ لوگ جو ابھی شرمندہ ہوں گے کہ جنہوں نے مخالفت کی ایران کی، یا نظام ولایتی فقیہ کی مخالفت کرتے تھے، یا حزب اللہ کی مخالفت کرتے تھے، یا کچھ اور اس طرح کہتے تھے، وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ 50,000 سال ہم نے اور اس دنیا میں جینا ہے، اس کے بعد شاید کچھ ہو یا نہ ہو۔ لیکن ابھی بھی ہم آپ لوگوں کو جو ڈائریکشن دے دیتے ہیں،
وہ یہی ہے کہ جو 25 سال سے ہم مرد آباد امریکہ کہتے تھے یا اسرائیل مرد آباد کہتے تھے اور ہم نظام ولایت فقی زندہ باد کہتے تھے، تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ آج سارے دنیا میں جو لوگ ہیں، امریکہ کے اندر لوگ ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ایران کا نظام جو ہے وہ صحیح ہے اور امریکہ اسرائیل کانسیپشن جو تھی وہ غلط تھی۔ جو معاشرے کے اندر لوگ وائٹ کلر ہوتے ہیں، سوٹڈ بوٹڈ ہوتے ہیں، لکھے پڑھے نظر آتے ہیں، مختلف شکل و صورت میں ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے تجزیے پیش کرتے تھے، پہلے کتابیں ہم نے پڑھی ہے فلاں فلاں، ان کی بھی اوقات آج کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ غلط ان کے پاس ٹریک تھی۔ وہ ہاں دنیا کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ بھئی میں نے تو ٹائی ڈالی ہے، پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے، مجھے تو انگریزی آ جاتی ہے، تو جناب علی ہم فلاں فلاں، اور آج ان کو پتہ چلا کہ فلاں فلاں کی ہوا نکل گئی ہے۔ تو ابھی آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ان فضولیات، خرافات اور باقی جو توہمات ہے ان سے باہر نکلیں، سیدھی سی ڈائریکشن اپنی بنائیں، قرآن کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں، ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو اس وقت ہم بارہویں ایمان کے لیے جو راہ ہموار کر سکتے ہیں وہ تو کم سے کم کریں، کم سے کم شیعہ مسلمان تو تیار ہونا۔ جو باقی دنیا میں شیعہ مسلمان میدان عمل میں ہے، پاکستانی مسلمان شیعہ مسلمان اس وقت بستروں کے اندر ہے، تو ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ خود کا فائنانس جو کہ آپ کو ٹھیک رکھنا چاہیے تھا، آپ کا جسم ٹھیک ہونا چاہیے تھا، آپ کا سوچ پاکیزہ ہونا چاہیے تھا، آپ کے دشمن آپ کو معلوم ہونے چاہیے، آپ کے دوست، آپ کا نیٹ ورک آپ کا درست ہونا چاہیے تھا، آپ کا جو پرپس آف لائف ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ سارا کچھ ہمیں کرنا تھا۔ اگر اس میں بھی ہم نے نہیں کیا ہے اور اب بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے we will lose each and everything in our life. So for your good future planning ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے کہ ہم فتنوں سے دور رہیں، ہم جہاں پہ ہیں وہاں پہ رہیں اور دنیا کو فوکس کریں۔ میڈیا کا دور ہے، خدا نخواستہ اگر یہ میڈیا ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ نیکسٹ سٹیپ یہی ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ آسمان کی طرف دیکھیں گے یا کیا کریں گے؟ تو آپ کے پاس ایک آپشن ہے نا کہ آپ قرآن پڑھیں، آپ احادیث کی کتابیں اٹھائیں، آپ اماموں کی کتابیں اٹھائیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ امام علیہ السلام کے ظہور سے قبل کیا سچویشن ہوگی، کون کون سے فتنے ہوں گے۔ تو بھائی جان ایک بار پھر خاص کر سٹوڈنٹس کو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ لوگ بھی صرف شوشا کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے ہو، آپ لوگ بھی کم سے کم کتابیں اٹھاؤ، ریسرچ کرو، دوسروں کو بھی سمجھاؤ، تاکہ آپ کا جو فیوچر ہے، اور ویری اسپیشلی ہماری زندگی کا تو کوئی مقصد ہے نہیں ماں سوائے یہ کہ رسول خدا نے جو وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے، اہل بیت اطہار کا جو ڈریم تھا وہ پورا ہو۔ ہماری ڈریمز کیا ہے؟ گاڑی ہو، بنگلہ ہو اور کچھ ادھر ادھر کی چیزیں فضول، لیکن ان کا جو مقصد تھا وہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اور ہمارا ان کا مقصد کیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت اس دنیا پہ قائم ہو۔ اور پہلے لوگ کہتے تھے it is impossible، ابھی دیکھ لیا کہ it is possible، it is quite possible کہ آپ رول کر سکتے ہیں پوری دنیا پہ، اور ایران نے کر کے دکھا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ بھی شیعہ ہے، 12 امام مانتے ہیں، اسی قرآن کو مانتے ہیں، یہی ہمارے پاس جو نظام رسول خدا ہے اسی کو فالو کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کرنا چاہیے اور ہمیں بھی درست سمت میں جانا چاہیے۔ بینگ پاکستانی مسلم، شیعہ مسلم، ہمیں باقی مسلمانوں کے ساتھ بھی اچھا وقت گزارنا چاہیے، اگر پاسبل ان کو بھی ساتھ میں لے کے جانا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو ہماری رسپانسبلٹی یہی ہے کہ ہم اس وقت جو بھی سورسز ہمارے پاس ہے میڈیا کے، اس کو استعمال کر کے خود کو بھی آمادہ کریں، دوسروں کو بھی آمادہ کریں، اور امام علیہ السلام کی حکومت قائم کرنے تک ہمیں سٹرگل کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ دیر ہے، دیر نہیں ہے، انشاءاللہ بھی بہت 1200 سال لوگوں نے انتظار کیا، انشاءاللہ اب انتظار کا وقت بھی ختم ہونے کو ہے۔ تو جیسا بھی ہو، ہمارا فرض جو ہے، ہماری ڈیوٹی جو ہے وہ نبھائیں، باقی جو بھی کانسیکوینسز ہوتے ہیں اس کو ہم فیس کریں گے۔ مسئلہ نہیں ہے کہ امام کا ظہور کب ہوتا ہے، اس سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمیں یہ پرابلم ہے کہ ہم جو ہے اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے نبھائیں۔ میں علماء سے بھی یہ کہہ دیتا ہوں کہ معاملے کو لمبا چوڑا نہیں کرو، آپ بھی تھوڑا سا